میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم سارا کہ وطن بدر ہوں ہم تم گئے گلی گلی سے کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائے کسی یار نامور کا ہر ایک اجنبی سے پوچھے جو پتا تھا اپنے گھر کا سرے ہوئے ناشنایا ہمیں دل سے رابطہ کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک وقت ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈیجیٹل اور میں ہوں ظہیر چودھری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی تحصیل ڈڈیال خواتین ونگ کی صدر پیپلز پارٹی کوآرڈینیٹر ڈویژن ممبر میڈم افرا شہزادی صاحبہ سے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنا سیاسی کیریئر ہے وہ کب شروع کیا اور کیوں شروع کیا اور پیپلز پارٹی میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ اسحاق ڈیجیٹل کا۔ سیاست نے کب میرے لاشعور سے شعور کا سفر طے کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ وقت جب لڑکیاں گڑیا سے کھیلتی تھی مجھے اچھا لگتا تھا خبریں سننا، اور میں سمجھتی تھی شاید میں بہت بہتر کر رہی ہوں کہ مجھے آگے پیچھے کی چیزوں کا باقیوں کی نسبت تھوڑا زیادہ پتہ ہے۔ تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب جو ہے وہ مجھے سیاست اچھی لگنے لگی اور ایک پیشن آیا سیاست کے لیے۔ پھر وہ تعلیم کا ایک سلسلہ نکل پڑا تو میں سیاست سے مکمل طور پہ سائڈ پہ رہی۔ میرا اور سیاست کا جو تعلق تھا وہ تھیوری کا تھا، میں پریکٹیکل سیاست میں نہیں آئی۔ پھر 12 اگست 2020 کو میرا نوٹیفیکیشن ہوا اور میری ڈگری بھی اس وقت کمپلیٹ ہو چکی تھی، تو میں پریکٹیکل سیاست میں آئی اور پھر پیپلز پارٹی کو ہی کیوں جوائن کیا۔ تو میرے نزدیک تب سیاست جو تھی وہ صرف پیپلز پارٹی ہی تھی شروع سے، پھر بعد میں آئیڈیالوجی اور وہ ساری چیزیں جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو وہ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ آتی ہیں، اور پھر کرنٹ افیئرس میں دیکھا جائے تو کبھی آپ کسی پیپلز پارٹی کے پولیٹیشین کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ ایک ٹریڈیشن کے ساتھ جماعت چل رہی ہے اور مسلسل جد و جہد، وہ ایک خاندان کی ہو یا وہ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کارکنوں کی ہو، کہیں پہ رکے نہیں ہیں، ایک مسلسل جد و جہد کا سبق دیتی ہے۔ اور پھر جو جتنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی دیے سیاست کو اور پاکستان کو۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا آزاد کشمیر میں یہ جو موسم آ گیا ہے، یہ الیکشن کا موسم آ گیا ہے، تو آپ اپنی پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہی ہیں اور آنے والے انتخابات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں، اور خاص طور پہ آپ اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ جا کے یہ کہہ دے کوئی شعلوں سے چنگاری سے پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے۔ اگر میں L1 کی بات کروں تو اس بار ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں افسر شاہد صاحب وہ ایک بہترین ٹیم کے ساتھ میدان میں آئے۔ پھر نون لیگ کے جو 5 سال کے حالات تھے وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیے، تو ڈائریکٹلی وہ ایک کمپیریزن کی پوزیشن ہے، اور ضمنی الیکشنز میں پی ٹی آئی کی پے در پہ ناکامی بھی ہماری فیور میں جا رہی ہے۔ تو ہلکا L1 میں ہماری پوزیشن بڑی اسٹرانگ اور بڑی کلیئر ہے، اور جو اوور آل ریاست کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے، وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر کہیں پہ کوئی دھاندلی یا ایسا کچھ ہوتا ہے تو بھی پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنانا مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں 2011 سے 2016 کا دور رہا، تو تعمیر و ترقی کا بڑا فقدان رہا، لوگ اس پہ بڑی تنقید کرتے ہیں۔ ان انتخابات میں جب آپ کے کینڈیڈیٹ عوام میں جائیں گے تو کیسے عوام کو قائل کریں گے؟ عوام ایک دفعہ دوبارہ ان پہ کیسے اعتبار کریں گے کہ اب تعمیر و ترقی ہوگی؟ تعمیر و ترقی سے مراد آپ انفراسٹرکچر لے رہے ہیں یا آج کی یوتھ یا ایک شعوری سطح لے رہے ہیں؟ اگر تو ہم دیکھیں کہ کتنی ترقی ہوئی تو آپ کو میڈیکل کالجز پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے۔ AJK میں جتنے میڈیکل کالجز ہیں ان کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹیز، آپ کے پاس کیمپس تھے AJK میں، جو AJK یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے کیمپس تھے ڈسٹرکٹس میں، ہم نے اس کو ہماری گورنمنٹ نے یونیورسٹیز کا درجہ دیا۔ میڈیکل میں بہت کام ہوا، اور وہ ایک جو 5 سال کا عرصہ تھا، بجٹ اس بجٹ کا اور آج کے بجٹ کا کمپیریزن کیا جائے تو ایک واضح فرق ہے۔ اس محدود بجٹ میں بھی
आने वाली नस्ल के लिए काम किया गया, शऊर के लिए काम किया गया। अच्छा मैडम, आपके हवाले से एक बात भी सुनने में आ रही है, आप बहुत ज्यादा खवातीन के हकूक की बात करती हैं। थोड़ा सा हमारे साफ डिजिटल के नाज़रीन को बता दें कि किस किस्म के आप खवातीन के हकूक की बात करते हैं। एक तो वो खवातीन है जो आपने भी सुना होगा, देखा होगा, जो बैनर उठाए सड़कों पे आती हैं अपने हकूक मांगने के लिए, उन हकूक की बात करती हैं, या कोई थोड़ा सा इसमें आप क्लियर कर दें कि किस तरह के हकूक जो हैं खवातीन के वो। मैं कभी भी ज़माना तालिब इल्मी से लेके आज तक मैंने कभी इक्वालिटी की बात नहीं की, क्योंकि इक्वालिटी हो नहीं सकती। मैं लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ नहीं जा सकती। कैसे जो है वो जन्नत को मैं माँ के कदमों से उठा के बाप के कदमों में रख दूं, मैं कैसे अमामत अपनी औरत के सपुर्द कर दूं, ये हो नहीं सकता। ये तो नेचर के अगेंस्ट जाने की बात है ना। और फिर औरत का जो मकाम है वहां तक तो मर्द भी नहीं पहुंच सकता। अंबिया कराम को जन्म दिया है हमारी औरत ने, आज के लीडर्स को जन्म दे रही है, एक घर की बुनियाद औरत रखेगी। मैं कभी भी इक्वालिटी की बात नहीं करती, मैं सोशल जस्टिस की बात करती हूँ। महज इस बुनियाद पे कि वो एक औरत है, आप उसको यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोक सकते। वो एक औरत है तो आप जॉब्स अपॉर्चुनिटीज उसके लिए लिमिटेड नहीं कर सकते, आप डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते, आप लड़ाई करते हुए माँ बहन की गाली नहीं दे सकते। मैं तो एक सोशल जस्टिस की बात करती हूँ, और जस्टिस के बगैर तो माशरा कभी भी आगे नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइएगा मैडम कि क्या मुस्तकबिल में आप कोई आज़ाद कश्मीर के डडियाल से इलेक्शन लड़ने का भी कोई इरादा रखती हैं? कोई ऐसा सोचा जा सकता है? फिल वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर्स और सीखने सिखाने की उस भट्टी से अब कुंदन बनना है। और आइडियोलॉजी ऑफ भुट्टो मेरे नजदीक बड़ी वैल्यूएबल है, उसको मैंने यूथ में ट्रांसफर करना है। और जिस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं एक शौरी सतह बेदार कर चुकी हूँ अपने लोगों में, मैं अपनी खवातीन को वहां पे खड़ा कर चुकी हूँ जो मेरा एक टारगेट था, तो फिर तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी और मैं इलेक्शन के प्रोसेस में चली जाऊंगी। ये जो आमदा इंतखाबात में इसमें आपने उम्मीदवार साहब का आपने बताया जो अफसर शाह साहब हैं, क्या कोई आप नई टीम लेके आ रहे हैं? क्या लोगों को आप पैगाम देना चाहेंगे, लोग आपको क्यों वोट दें? और जब अगर आपको कामयाबी मिल जाती है पीपल्स पार्टी को, तो कौन कौन से वो काम हैं जो आपने करने हैं? आपके ज़हन में क्या है? खवातीन के लिए आपने फौरी तौर पर क्या करना है? तालीमी इदारों के लिए क्या करना है? क्या कोई आपके ज़हन में खाका है वो थोड़ा? हम जो है वो पहली बार जो है वो लेडीज विंग की टीम के साथ आ रहे। पिछले इलेक्शन में एक लेडीज का जलसा किया जो कि तारीख में वो एक यादगार इवेंट रहा है कि पहली बार खवातीन घरों से निकल के गई थी। तो अब तो हम एक प्रॉपर लेडीज विंग के साथ आ रहे हैं। हमारी खवातीन के मसले अब हमारी खवातीन ही सुनेंगी। उसके बाद हम जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस के नए प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। मस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस को डडियाल में बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। मेडिकल PHQ में मेडिकल की फैसिलिटीज को मजीद इन्हांस किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम पे हम ध्यान देंगे। और स्पेशली इस बार फोकस किया जाएगा कि अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाई जाए। उसके लिए अगर अलग से हमें कोई फंड मुख्तस करने पड़े या हमें जाती तौर पे वो फंड्स करने पड़े तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, कारकर्दगी को किस नजर से देखती हैं? खास तौर पर अलका-1 LA1 डडियाल में क्या समझती हैं? आपके कोई बेहतर आया, अच्छे काम हुए या कोताहियां कमियां रही हैं? कारकर्दगी की पे हम तब डिस्कशन कर सकते हैं जब कोई प्रोजेक्ट आया हो डडियाल में। डडियाल में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ सका। आप एक बस दे के तो आप समझ रहे हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन नहीं हो सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई प्रोजेक्ट आया है। आपके दौर में लोगों के लिए सफर करना बड़ा मुश्किल था। ये आपके सामने दानगली रोड है, वो इसी दौर में तामीर हुई है, तो लोग तो यही कहते हैं कि ये रोड अभी मुस्लिम लीग नून ने दी है। आप क्या कहते हैं इसमें? दानगली रोड का ठेका मंजूर हो चुका था शायद सबके दौर में, ये उसके बाद तामीर हुई और ये क्रेडिट लिया गया। तो शाहिद साहब ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया था वो अपनी यूथ पे किया था, अपनी बेटियों की एजुकेशन पे किया था। कहीं अदारों को अपग्रेड किया गया जो कि बाद में डिनोटिफाई हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने नई बिल्डिंग्स दी अदारों के लिए। तो उनके वो 5 सालों में जो मेन फोकस था वो एजुकेशन थी। और जहां तक दानगली का बात है तो वो ठेका उनके दौर में हुआ था। अच्छा मैडम, आप सोशल वर्कर भी हैं, मुख्तलिफ NGOs के साथ भी काम करती हैं। इस हवाले से थोड़ा बता दें कि आपने कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया और कौन कौन से काम जो आप इस वक्त कर रही हैं सियासत के अलावा? सियासत के अलावा मैं भी, मेरी एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है
اور میں مسلم ہینڈس جو ہماری ایک NGO ہے میں اس کی ممبر ہوں. میں ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہوں. صاحبان اسکول سسٹم جو کہ آرفن اور نیڈی چائلڈس کے لیے ہے, میں اس میں کام کر رہی ہوں ابھی. اور جو فیوچر میں میرے ٹارگٹ ہیں اگر سیاست سے تھوڑا ہٹ کے NGOs کے حوالے سے یا سوشل ورک, تو میں ٹرانسجینڈرز جو ہے وہ میرا فوکس ہے. اور میں خواتین کے لیے ڈڈیال میں ایک بڑا پروجیکٹ لا رہی ہوں جو کہ میری فیملی, میرے فرینڈس اور وہ ایک پرسنلی ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ ڈڈیال کے لیے. 1-2 مہینوں میں وہ پروجیکٹ ہم انشاءاللہ لانچ کریں گے اپنی بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے. اچھا, تو آپ کے 2 مشاعرے بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ شعر و شاعری بھی کرتی ہیں. ایک آپ کے جو پیپلز پارٹی کے ہیں چیئرمین آصف رضا زرداری صاحب, ان سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ کس چیز نے یا کس نے آپ کے دل کو زیادہ ہے اس پروجیکٹ کی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم دل بڑا مضبوط رکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو شاعری کی طرف آپ گئی ہیں, یہ شروع سے کوئی شوق تھا آپ کو یا کیوں؟ تو کچھ 1-2 شعر بھی اپنے سنا دیں. مجھے اچھا پڑھنا اور اچھا لکھنا مجھے شروع سے اچھا لگتا تھا. اچھا لکھ تو نہیں سکی, میں خود کو پراپر شاعر نہیں کہتی کیونکہ وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور ہم پیپر پہ لکھتے تھے, یا کوئی انر فیلنگس ہوتی ہیں جن کو آپ لکھتے تھے, تو میں پراپر شاعرہ نہیں ہوں. لیکن جو فیلنگ ہو وہ لکھ دیتی ہوں, اپنی تو نہیں. بہرحال میں آپ کو فیض کی ایک نظم سناتی ہوں جو ہمیشہ میرے دل کو چھو جاتی ہے. وہ تھی کہ میرے دل میرے مسافر, میرے دل میرے مسافر, ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم گئے گلی گلی سفر, کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائے کسی یار نامہ بر کا, ہر ایک اجنبی سے پوچھے جو پتا تھا اپنے گھر کا. سرے کوئے ناشنایا ہمیں دل سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے, ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا, ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. میرے دل میرے مسافر. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھی میڈم افراح شہزادی صاحبہ, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. آزاد کشمیر میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ ایک نئی ٹیم کے ساتھ آ رہی ہے, اور انہوں نے اپنا پروگرام بھی پیش کیا, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس دفعہ دھاندلی نہ ہوئی تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان زیب چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.